پولیو کے 2 قطرے پلائیں، بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ محکمہ صحت کا فیصل آباد میں 9 سے 15 ستمبر تک انسداد پولیو مہم منانے کا فیصلہ۔ متاثرہ علاقے کی 32 یونین کونسلز میں خصوصی توجہ دی جائے گی۔ محکمہ صحت کا حفاظتی ویکسین کا نظام بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام۔ سی ای او ہیلتھ کا پشتون کمیونٹی کے نمائندوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ 9 ستمبر سے پولیو کی کمپین ہم اسپیشل کمپین کرنے جا رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کام کریں گے اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا سیمپل آئے گا وہ نیگیٹو۔ فیصل آباد میں موسلادھار بارش اور تیز ہوائیں، ہر طرف پانی ہی پانی، شہری کہاں جائیں؟ فیصل آباد شہر کے اہم چوک، شاہراہیں اور نشیبی علاقے زیرآب۔ محمود آباد، طارق آباد، جوا روڈ، جھمرا روڈ اور عبداللہ پور کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہری کا کاروباری علاقہ دی گراؤنڈ پانی کی نظر ہو گیا۔ اقبال سٹیڈیم، ریاض شاہد روڈ، گریا روڈ، کمشنر آفس کے اطراف پانی جمع۔ لاری اڈے میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ ڈگراون روڈ بند ہو گیا۔ سمندری روڈ اور وارث پورہ روڈ کو ملانے والے اہم لنک روڈ پر سفر کرنا بھی محال ہو گیا۔ فیصل آباد کی مصروف ترین سڑک ملت روڈ نالا بن گئی۔ شہری کہتے ہیں پانی جمع ہونے سے گڑھوں کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں۔ بارش ہوتی ہے نا تو ٹی ایم اے کا عملہ کام تو کرتا ہے، پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی بارش ہونے کے بعد پانی کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ بارش آتی ہے تو اسی طرح کا نظام جیسے رہتا ہے پمپ کے آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے لے کر وہاں تک، جب بھی کوئی ایم پی ایم این اے وغیرہ بنتے ہیں لیکن اس کا کوئی حل وغیرہ نہیں نکال رہے۔ کاروبار اتنا خراب ہو گیا، اسکول دے بچے آ وہ نہیں آ رہے ہیں کہ اسکول دے وچ پانی جا رہا کمیٹی جانے ہیں جی وہ یہ دس دیں جی ساری کمیٹی چ پانی کھڑا ہے نکلتا نہیں، اسی اتوں کدا جنگ کا پوش ترین علاقہ سول لائنز بارش اور سیوریج کی زد میں آ گیا۔ ڈیسلٹنگ نہ ہونے سے مین پائپ لائنز بند ہو گئے، مین ہولز بھی اوور فلو ہو گئے۔ جنگ کے لاری اڈے میں بسوں کی جگہ گندا پانی چلنے لگا۔ سیوریج مسائل نے مسافروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ احمد پور سیال میں بارش نے پیدل چلنا محال کر دیا۔ سید آباد سے بستی حسن سیال کی سڑک پانی میں گم ہو گئے۔ میونسپل عملے کو بارش کی چھینٹیں بھی نہ جگا سکی۔ محلہ گھاڑواں والا نہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ شورکوٹ کے بائی پاس، عثمانیہ بازار، شاہد شہید روڈ، خالد بن ولید روڈ پر بھی پانی جمع۔ شہریوں نے پانی کی جلد نکاسی کے لیے حکام سے امیدیں لگا لی۔ چنیوٹ میں بھی سڑکیں اور گلیاں بارشی پانی میں گم ہو گئے۔ شاہراہ فیصل آباد روڈ، جھمرا روڈ پر گاڑیاں بند۔ جھنگ روڈ، ٹی ایم اے چوک، شاہراہ قائد، گڑھا چوک پر بھی پانی ہی پانی موجود۔ اے سی آفس، بار ایسوسی ایشن، ٹی ایم اے اور دیگر دفاتر میں بھی کام بارش سے متاثر۔ ایس پی انویسٹیگیشن تھانہ سٹی کے سامنے پانی جوہر بن گیا۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، ضلع انتظامیہ اور بلدیہ افسران و اہلکار نکاسی آب میں مصروف۔ شہری کہتے ہیں بارش ہوتے ہی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ منتخب نمائندے تو بدل لیتے ہیں لیکن سیوریج کی پرانی پائپ لائنیں نہیں بدلی جاتی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ شہر میں بارشی پانی کے باعث نشیبی علاقے زیرآب۔ پلیر روڈ پر پانی جمع ہونے سے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے حامل روڈ پر زندگی رک سی گئی۔ دکاندار کہتے ہیں 4 روز بعد دکان کھولی، پھر بارش ہوئی اور پانی دکان میں داخل ہو گیا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نکاسی آب کا مطالبہ کر دیا۔ کمالیہ میں موسلادھار بارشوں کا 5واں دن، جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو نقصان پہنچنے لگا۔ انتظامیہ کی بھرپور کوششیں بھی پانی نکالنے میں کارآمد ثابت نہ ہو سکی۔ بارش سے نہ صرف جل تھل ایک بلکہ ہر طرف پانی ہی پانی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ریلوے اسٹیشن کی چھتیں ٹپک پڑی۔ بارش نے ریلوے حکام کی کارکردگی دھو دی۔ مسافر اور عملے کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ عرصہ دراز سے چھتوں کی مرمت نہ ہو سکی۔ پلیٹ فارم جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ بارش کے بعد شہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایم ڈی واسطہ عامر عزیز پاؤنڈنگ ایریا میں پہنچ گئے۔ پاؤنڈنگ پوائنٹ نہ ہونے کے باوجود ڈی سی وومن یونیورسٹی کے سامنے
پانی جمع ہونے پر MD واسا برہم متعلقہ افسران کی سرزنش، پانی کی نکاسی کا موقع پر رہ کر مکمل کروانے کا حکم۔ MD واسا عامر عزیز کا کہنا ہے PS 31 میں 6 گھنٹے بجلی بند رہنے سے یونیورسٹی کے اطراف میں پانی جمع ہوا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نکل پڑے کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ویسٹ ورکرز کی ڈیوٹی پر موجودگی کو چیک کیا۔ فیصل آباد اور چنیوٹ کے سینکڑوں دیہاتوں کو سیراب کرنے والی جھنگ برانچ نہر کے حفاظتی پشتے کمزور پڑنے لگے، جگہ جگہ گڑھے پڑنے کی وجہ سے نہر میں شگاف پڑنے لگا۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کام کرنے لگے۔ شہریوں نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے بروقت اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کے علاقے پیپلز کالونی کا مقبول روڈ خستہ حالی کا شکار، کہیں سیوریج کے مسائل تو کہیں گہرے گڑھے وبال جان۔ فیصل آباد کے نڑ والا روڈ کی گرین بیلٹ باڑے میں تبدیل ہو گئے۔ اونٹ ریڑھی والوں نے گرین بیلٹ پر ڈیرے جما لیے۔ PHA حکام کی نااہلی کی وجہ سے 3 ہفتوں سے پارکوں سے گرین ویسٹ نہ اٹھایا جا سکا۔ شہر کے متعدد چھوٹے بڑے پارک کچرا کنڈیوں میں تبدیل ہو گئے۔ باغ جناح ڈی گراؤنڈ کلیم شہید پارک میں بھی خشک پتے اور ٹوٹی ٹہنیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا احتجاجی دھرنا 5ویں روز بھی اسلام آباد میں جاری۔ چنیوٹ کے ملازمین بھی یوٹیلیٹی سٹورز کو تالے لگا کر دھرنے پر چلے گئے۔ سٹور بند ہونے سے شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی اشیاء فروخت خریدنے پر مجبور۔ میونسپل کمیٹی جڑاوالا کا مالی خسارہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ 150 سے زائد ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہ مل سکی۔ ملازمین کے گھروں میں نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ ملازمین نے کمشنر اور DC سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شورکوٹ میں خواتین رقم کے لیے BISP حکام کی توجہ کی منتظر۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سینٹر میں سہولیات کا فقدان، ڈیوائسز کا سسٹم ڈاؤن ہونے سے ادائیگی کا عمل سست ہو گیا۔ گھنٹوں بعد ایک خاتون کو پیسے ملنے لگے۔ سیکیورٹی پر مامور لیڈیز پولیس اہلکار موبائل پر سکرولنگ کرنے میں مصروف۔ صنعت کاروں اور تاجروں کے مہنگی بجلی اور ٹیکس کے مسائل پر وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر رانا احسان افضل خان کا رد عمل بھی آ گیا۔ سٹی 41 سے گفتگو میں رانا احسان نے کہا کہ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا اور اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ تنخواہ دار طبقہ اور غریب پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تاجروں کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا۔ جہاں کوئی گلے شکوے ہیں، انکوائری بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت بیٹھنے کو تیار ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فیصل آباد میں پٹواریوں کی ملی بھگت سے تعمیر شدہ مکان کی بطور پلاٹ رجسٹریوں کا معاملہ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آڈٹ شروع۔ 1 جولائی 2023 سے 31 جولائی 2024 تک کا آڈٹ ہوگا۔ رجسٹری ہونے والی جگہ کا موقع ملاحظہ دے کر نئی فیسیں عائد کی جائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر 15 روز میں رپورٹ جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ سرکاری اداروں سے ریکوری فیسکو کے لیے کڑا امتحان بن گئے۔ جنرل صارفین کے میٹرز 2 ماہ کی عدم ادائیگیوں پر منقطع کیے جانے لگے۔ سرکاری اداروں کو کھلی چھٹی۔ واسا فیسکو کا سب سے بڑا ڈیفالٹر نکلا۔ واسا نے فیسکو کو 1 ارب روپے کے بجلی واجبات ادا نہیں کیے۔ واسا نے ادائیگیوں کے لیے 3 ماہ کا مانگ لیے۔ فیسکو نے ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ فیصل آباد الائڈ ہسپتال 1 کے واش روم میں خاتون کی ڈیلیوری۔ زینب بی بی ہسپتال کی OPD میں چیک اپ کے لیے آئی، واش روم میں ڈیلیوری ہو گئی۔ MS ڈاکٹر فہیم یوسف کے مطابق خاتون کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی، جبکہ مریضہ کو لیبر روم منتقل کر کے جان بچا لی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ سے ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر غائب۔ ڈاکٹر نے سیکرٹری ہیلتھ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ تقرری کے احکامات کو 10 روز گزر گئے مگر تاحال ڈاکٹر DHQ ہسپتال نہ پہنچ سکا۔ ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے میڈیکل لیگل کیسز تاخیر کا شکار۔ فیصل آباد میں 6 سڑکوں کی بحالی کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے گئے۔ شاہکوٹ چنیوٹ باراستہ جمرہ روڈ کی بحالی پر 13 کروڑ خرچ ہوں گے۔ کھڑیاں والا بائی پاس 17 کلومیٹر تک سڑک کی بحالی
16 करोड़ में होगी। समंदरी सिटी तक हकड़ स्टॉप की बहाली 34 करोड़। खुड़ियावाला चक झुमरा रोड पर 2 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च होंगे। जंग में सालाना तरक्याती मंसूबों के तहत रूरल हेल्थ सेंटर के लिए फंड जारी। मंसूबे में जंग के 8 RHC शामिल। रूरल हेल्थ सेंटर के लिए 35 करोड़ 77 लाख रुपए मुख्तस किए गए। रिवैम्पिंग के दौरान खतरनाक इमारत की मरम्मत होगी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के जीबी फंड्स की शरह मुनाफा में कमी कर दी। माली साल 2023-24 के लिए सरकारी मुलाजमीन के जीबी फंड्स 13.97 की शरह मंजूर। माली साल 2022-23 में जीबी फंड 14.2% था। वासा डिस्पोजल स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जारी तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। गुलिस्तान डिस्पोजल के तीसरे कुएं की तामीर भी मुकम्मल हो गई। एक माह में नए पंप्स की इंस्टॉलेशन के बाद 35 क्यूसेक के डिस्पोजल को 100 क्यूसेक कैपेसिटी से चलाया जाएगा। डीपीओ जंग बिलाल इफ्तिखार कयानी की सेटेलाइट टाउन गोल मस्जिद में खुली कचहरी। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुनकर हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि पुलिस की इस्लाह और अवाम की फलाह मेरी अव्वलीन तरजीह है। गोवाना बासियों की दहलीज पर इंसाफ। डीपीओ चिनियोट अब्दुल्ला अहमद ने डीएसपी सजाद हुसैन SHO थाना भवाना इजाज उमर के हमरा खुली कचहरी लगाई। साइलिन ने दरखास्तों के अंबार लगा दिए। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने फौरी इंसाफ फराहमी को यकीन दहानी करवाई। एसपी मदीना टाउन साद अरशद ने जामे मस्जिद फैजान मदीना सूसा रोड में शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। जड़ावाला में एसपी आबिद जफर ने मदीना मस्जिद अहले हदीस हाउसिंग कॉलोनी में खुली कचहरी लगाई। SHO सिटी मोहम्मद अली और डिविजनल सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद अंसर भी हमरा थे। एसपी आबिद जफर ने साइलिन की दादरसी की और फौरी मसाइल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। PIA का 4 साल बाद फैसलाबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। मदीना मुनव्वरा के लिए पहली परवाज 170 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मदीना मुनव्वरा फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का केक काटा गया। PIA की हफ्तावार परवाज फैसलाबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए ऑपरेट होगी। एसपी मिर्जा अंजुम कमाल की पेट्रोलिंग पोस्ट 419 में आमद। ड्यूटी में गफलत और लापरवाही बरतने पर मुहर्रर पोस्ट को मुअत्तल कर दिया। एसपी पेट्रोलिंग का कहना था इंचार्ज पोस्ट विजिट के दौरान गैर हाजिर था। करप्शन करने वाले मुलाजिमीन को बर्खास्त किया जाएगा। डीएसपी ट्रैफिक जंग तारिक परवेज तब्दील। महमूदुल हसन को डीएसपी ट्रैफिक जंग तैनात कर दिया गया। शाहिद हुसैन को डीएसपी सदर टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया। मलक रियाज अहमद डीएसपी पीर महल तैनात। शेख खान को डीएसपी चिनियोट तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी का दौरा। सीपीओ कामरान आदिल के हमरा फेडमेक्स साइट ऑफिस में इजलास की सदारत की। सीईओ कंपनी ने सरमायाकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने चाइनीज समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के इकदाम से आगाही दी। फैसलाबाद चैम्बर और आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। चैम्बर मेंबरान के लैब टेस्ट तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। साथ साथ उनको और कारोबार से जुड़े मुलाजिमीन को खुसूसी रियायत भी फराहम की जाएगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात 30 नशिस्तों के लिए वसूल होने वाले 47 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। 40 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर जबकि एक के मुस्तरद कर दिए गए। चैम्बर इलेक्शन में इत्तेहाद और यूनाइटेड ग्रुप नेशनल ग्रुप के मद्दे मुकाबिल होंगे।